خواجہ اجمیری کہاں کے رہنے والے؟ اور پھر اجمیر ابھی بھی دلی سے ٹرین چلے تو وہ 1.5-2 دن لگا دیتی ہے جانے میں دلی سے اجمیر شریف۔ تو حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی وہاں جایا بھی کرتے تھے، آیا بھی کرتے تھے، رابطہ بھی رہتا تھا، اور عشق اتنا جوان تھا کہ زمانہ کہتا تھا اگر کسی نے کسی سے پیار کرنا ہے تو اس طرح کرو جیسا قطب الدین بختیار کاکی نے معین الدین اجمیری کے ساتھ کیا ہے۔ کوئی فاصلہ رکاوٹ نہیں بنا، کوئی چیز بیچ میں نہیں آئی، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، اولادیں بھی تھیں، کاروبار بھی تھے۔ اب تو سہولتیں ہیں، دولت بھی زیادہ ہے، ان لوگوں کو تو مزدوریاں بھی زیادہ کرنی پڑتی تھی، کوئی چیز نہیں سامنے آئی۔ ہم بہانہ بنا کے ایسے رکے ہیں کہ بغل میں چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہم کہتے ہیں بڑی مجبوری ہے جی، میں بڑا کیا مطلب اپنے دماغ پہ چیزیں سوار کر لی ہیں مفت میں۔ پھر مجھے ایک بات بتائیے، پاک پتن شریف سے دلی جانا، خواجہ اجمیری حضرت خواجہ نظام الدین صاحب کا پاک پتن شریف آنا گھوڑے پہ یا پیدل آسان کام ہے؟ کتنی ملاقاتیں ہیں خواجہ نظام الدین صاحب کی بابا صاحب سے؟ کوئی گن کے بتا سکتا ہے؟ جی کوئی گن کے بتا سکتا ہے کتنی ملاقاتیں؟ کتنی؟ حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے نظام تجھے آئے ہوئے بڑے دن ہو گئے، جا یار چکر لگا آیا۔ چکر لگایا، فرماتے میں پیدل گیا تو مجھے جانے میں کئی مہینے کئی ہفتے لگے۔ میں دلی پہنچا اور اپنے گھر کا نا ایک چکر لگایا، اوپر سے چکر لگا کے تو پھر پاک پتن کے رستے میں چل پڑا۔ کہتے ہیں واپس پہنچا تو حضرت بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دن گنے ہوئے تھے، کہنے لگے یار اتنے ٹائم میں تو واپس آیا ہے نا، اتنا ٹائم تو آنے جانے پہ لگتا ہے، کہ غریب نواز محسوس نہ فرمائیے گا، آپ نے کہا تھا چکر لگایا تو حضور ایک چکر ہی لگایا ہے، پھر میں واپس آ گیا ہوں، بات ہی چکر کی ہوئی تھی۔ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ کوئی کام بھی کیا کر یار، یہیں بیٹھا رہتا، عرض کی حضور صحیح ہے۔ اٹھے، سامنے ایک ستون تھا، اس کے پیچھے سے ہو کے نا واپس آ گئے تو حضور نے فرمایا گئے نہیں، کہ حضور نے آپ نے فرمایا تھا جایا آیا کر، گیا ہوں پر میرا دل ہی نہیں لگا۔ بھئی تو یہاں سے ہو کے واپس آ گیا، کہیں جانا تو تھا نا، یہیں سے ہو کے۔ تو ان لوگوں کے صالحین کی محبت کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی۔ ہمارے ہاں چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، اپنے اولیاء اللہ سے، صوفیاء سے، بزرگان دین سے، رب کریم کے بندوں سے، داتا علی اجمیری سے، خواجہ اجمیری سے، ان لوگوں سے پیار کریں، صالحین کی محبت دلوں میں پیدا کریں، صحابہ کا پیار دلوں میں پیدا کریں، اہل بیت نبوت کا پیار دلوں میں پیدا کریں۔ یار یہ حدیث جو ہے نا، یہ امید کی کرن ہے، یہ روشنی کا مینار ہے کہ میرے نبی پاک نے فرمایا جو جس سے پیار کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ رکھا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، المرء مع من احبہ، اور یہ جو مع ہے نا اس کا معنی ہے ساتھ رہنا، ہاں مع اللہ، مع یعنی بما یعنی اس کے ساتھ، المرء مع من احبہ، جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اس کی معیت میں رکھا جائے گا۔ اس کے ایک بڑی خوبصورت بات، امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک شاگرد گزرے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، خوبصورت بڑے تھے، کچھ خوبصورت تھے، کچھ سونا، کچھ منہ دا مٹھا، کچھ پیارے بڑے تھے، کچھ ان کا انداز یہ تھا کہ نفاست پسند بڑے تھے، بڑے نفیس تھے، نکلتے تھے تو تنہا نہیں نکلتے تھے۔ ایک دفعہ بغداد میں تشریف لائے تو بغداد سے انہوں نے ایک بستی اور میں جانا تھا، تو وہاں یہودیوں اور عیسائیوں کا بڑا غلبہ تھا، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہودیوں عیسائیوں کے بیچ سے گزرنا ہے تو کوئی یہی نہ سمجھے کہ ان کے تو پلے کچھ نہیں۔ کہنے لگے سونے گھوڑے لاؤ عربی نسل کے، 30 شاگرد ساتھ تھے، ان کو بھی ساتھ تیار کیا، عربی نسل کے 30 گھوڑے اور 30 شاگرد، ان کو کہا بھی دستاریں ذرا نا اونچی باندھنا، تو دستاریں بھی باندھی انہوں نے کلے والی بڑی خوبصورت، شاگردوں کو بھی جبے پہنائے، خود بھی جبہ پہنا، سفید رنگ کی اعلیٰ نسل کی گھوڑی، آگے آگے پیچھے 30-32 شاگرد۔ اور جب آپ گزرے نا بغداد کے آگے اس علاقے سے، یہاں یہودی عیسائیوں کی بھی کثرت تھی، تو عورتوں کی عادت ہوتی تھی پرانے زمانے میں مہمان دیکھنے کے لیے چھتوں پہ چڑھ جاتی، کچھ اپنے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی، کچھ دیکھتی کھڑکیوں میں سے کہ گزر رہا ہے کوئی مہمان، تو یہودیوں کی عیسائیوں کی بہت ساری عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئیں، تو مسلمان نعرے لگانے لگے امام محمد آ گئے، امام محمد آ گئے۔ کچھ پہلے ہی بڑے حسین تھے، پہلے ہی بڑے خوبصورت تھے، کچھ حضور کی سنت کا نور چڑھا ہوا تھا،
कुछ दाएं बाएं शागिर्द थे, फूलों की पत्तियां गिर रही थी, तो जब मोहम्मद मोहम्मद के नारे लगने लगे ना, तो उन औरतों ने इमाम मोहम्मद का जलवा देखा, तो देखा देखी काम क्या शुरू हुआ, एक ने देखा तो इतनी महव हुई कि उसने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। उससे कलमा सुनकर तो दूसरी ने भी पढ़ा, तीसरी ने भी पढ़ा, चौथी ने भी पढ़ा, बीबियां बुलंद आवाज से मुसलमान होने लगी। उनको देखा देखी मर्द भी पढ़ने लगे, ढेर सारे यहूदी ईसाई मुसलमान हो गए। एक मुसलमान उनसे कहने लगा, तुम्हें गलती लग गई है, ये हमारे नबी मोहम्मद नहीं। और मियाँ साहब का नाम मोहम्मद था ना, तो कश्मीर के लोग कहने लगे शायद वहाँ के हिंदू सिख वहाँ के जो थे कश्मीर के, वो कहने लगे शायद वही मोहम्मद है। तो फरमाने लगे, मैं ते बंदा ठग जे लोको, मैं ते बंदा चोर, जिसदा खलकत कलमा पढ़ दी ओ मोहम्मद होर। मैं ते बंदा ठग जे लोको, मैं ते बंदा चोर, जिसदा खलकत कलमा पढ़ दी ओ मोहम्मद होर। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को नारा लग रहा था, तो एक बंदा कहने लगा, ये वो वाले मोहम्मद नहीं, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, ये वो नहीं, ये तो हमारे एक इमाम है, इमाम मोहम्मद, वो वाले नहीं। अब वो कुछ लोग चुप थे, कुछ सोच रहे थे, कुछ बात कर रहे थे, तो एक बूढ़ी अम्मा अपने अंदाज में बीच में से बोली, कहने लगी, चल बेटा छोड़, हमें पढ़ने दे कलमा। अगर मुसलमानों के छोटे से मोहम्मद का ये हाल है तो बड़े मोहम्मद का क्या हाल है, पढ़ने दे हमें कलमा। ये हाल है उनके गुलामों का, तो सरकार का आलम क्या हो। तो इमाम मोहम्मद की चाल निकली। बताना ये चाह रहा था कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह से एक बंदे ने एक दफ़ा मसला पूछा। उसने कहा, हज़रत साहब मैं गया था मंडी, वहाँ से लाया हूँ एक टोकरी आम की और एक टोकरी सेब की, हमारे यहाँ का करेट कहते हैं उसको, तो मैं वो लेके आया हूँ। अब मैंने जब घर ला के उसको खोला है ना, तो आधे सही निकले हैं। होता है ना जी, अल्लाह खैर करे, जो दयानतदार ताजर है अल्लाह आजकल मेहरबानी फरमाए, वो हमारा रेडी वाला भी बड़ा ईमानदार है। हम क्या करें, सदर की बात, वो भी सामने सामने जो तगड़े तगड़े होते हैं उसने आगे लगाए होते हैं, और जो थोड़े से निकम्मे होते हैं वो अंदर वाली साइड पे दीवार के अंदर रखे होते हैं। क्या किया जाए, हम क्या सियासतदानों की करप्शन की बात करेंगे, यहाँ तो मामला बड़ा गड़बड़ है नीचे से लेकर। तो कहा हुजूर मैंने वो जो खोली है ना पेटी, वो टोकरी जब मैंने खोली है तो ऊपर तो आम और सेब ठीक थे, तो अंदर गले सड़े हैं, तो अब मेरे लिए हुक्म क्या है। तो आप फरमाने लगे, भी मसला शरई है कि रखने हैं तो सारे रख, वापस करने हैं तो सारे कर, ये नहीं हो सकता कि तू सही सही रख ले और गले सड़े। तो ये मसला इमाम मोहम्मद बता के तो रोने लग गए। तो बंदा कहने लगा, हुजूर मसला बताया है आपने, तो फ़िक़्ह का एक मसला है सादा सा कि हज़रत अब क्या करना है, तो रोने वाली कौन सी बात है। तो फरमाने लगे, ये तुझे मसला बता के ना मुझे कुछ और याद आ गया। आपको क्या याद आया है। फरमाने लगे, मैं भी अर्ज़ करूँगा, मौला इमाम आज़म के पास बैठा हूँ, मारूफ़ करखी सिरी सख्ती जुनैद बगदादी, इन सारे दरवेशों के पास रहा हूँ। मैं भी बैठा होता था उस महफिल में जिसमें ये होते थे, अगर जन्नत में भेजने हैं तो सारे भेज, ये नहीं हो सकता कि गले सड़े इधर फेंक दे और अच्छे अच्छे उठा के ले जाए। हम सारे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाले, सबको कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हम सब का इकट्ठा नाम। इन लोगों की जो मोहब्बत है ना वो फ़ायदा देगी। लेकिन हमारे यहाँ ना करामते, मेरे जैसा शख्स जब भी करामत सुनाता है कहता मेरे हज़रत साहब का मुझसे बड़ा प्यार। भाई वो तो प्यार करेंगे ही, वो तो बरखा है, वो तो रहमत का साया है, वो तो साहिबान है, उनको तो अल्लाह तबारक व तआला ने महफूज रखा हुआ है। वो तो नफरत तो होती नहीं इन लोगों, तो करेंगे प्यार, तो बाजू खुले हुए। तू बता तेरे अपने दिल का हाल क्या है, तू अपनी बात कर, अपनी तू बता तेरे अंदर की कैफियत क्या है। इसलिए कि तेरे काम जो आएगी वो तेरी मोहब्बत आएगी। हज़रत हरम बिन हयान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, मैं हज़रत अवैस करनी को ढूंढने चल पड़ा। ढूंढने भी उसे निकला जिसे किसी ने नहीं ढूंढा और जो कभी किसी को नहीं मिले, हज़रत अवैस करनी। ये फ़िक्रा किसी दरवेश ने ना हज़रत अवैस करनी के लिए कहा है। ये फ़िक्रा पूरा फेटूनी पे आता है, असी किसी दे कुछ नहीं जे लगदे, ते ना कोई साडा दर्दी, कोई जराना नहीं, कोई दोस्ताना नहीं। हज़रत अवैस करनी का मज़ार भी कन्फर्म नहीं कि किधर है। बस असी किसी दे कुछ नहीं लगदे, क्या ज़रूरत है। बस ठीक है, अपना जो है अंदाज
سارے زمانے سے علیحدہ کر کے رکھا انہوں نے، علیحدہ، الگ تھلگ۔ تو حضرت خواجہ ویس کرنی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہتے ہیں میں گیا، کرن گیا، حضرت حرم بھی نہیں، یہ داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے، فرماتے ہیں میں گیا تو مجھے لوگوں نے کہا وہ تو حج کرنے چلے گئے۔ کہتے ہیں جب میں مکے گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا ویس کرنی آئے تھے، کہنے لگے ہم تو نہیں جانتے۔ یہ تو میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں نا، جن کی تصویریں زیادہ نکلتی ہیں تو جن کی ویڈیو زیادہ ہوتی ہے تو لوگ زیادہ جاننے لگتے ہیں، ورنہ رب کریم کے بندے تو چھپے ہوئے، چکر میں پڑے ہی نہیں۔ کون اویس کرنی؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت اویس کرنی، چہرے پر برس کے داغ ہیں، کمزور سا وجود ہے، داڑھی زیادہ گھنی نہیں۔ جب حالات بتائے تو کہنے لگے اس طرح کا ایک شخص آیا تھا، اس نے طواف کیا تھا، پہلے بھی دنیا کرتی ہے پر جب اس نے کیا ہے نا تو اس کے طواف نے وہ خود بھی رویا ہے اور بھی بڑے روئے ہیں۔ وہ جب حجر اسود پہ آیا ہے تو رنگ بدلتا دیکھا ہے۔ کہا وہ کدھر گئے؟ کہنے لگے پورا نہیں پتا، اتنا ضرور خبر ہے کہ ان کے انداز بتاتے تھے کہ اب مدینے جائیں گے۔ جناب حرم بن حیان کہتے ہیں پھر میں مدینے گیا، میں نے خواجہ اویس کو ڈھونڈا، میں نے کہا یار میں نے حضرت خواجہ اویس کرنی کو ملنا ہے، کسی نے بتایا ہے کہ وہ مدینہ شریف آئے، تو لوگ کہنے لگے ہم نہیں جانتے وہ کون ہے۔ لیکن نا دنیا جان گئی، دنیا میں بڑا کچھ ہو گیا، بائی نیم لوگ جاننے لگے، ہوٹلوں پہ پہچاننے لگے، سڑکوں پہ پہچاننے لگے۔ لیکن بات تو یہ ہے کہ جن کو پہچاننا چاہیے اگر وہ پہچان لیں پھر تو بڑی بات ہے، پھر تو بڑی بات ہے۔ لیکن اگر وہاں ہی پہچان نہ ہو سکے تو پھر تو معاملہ بڑا الگ سا ہے نا۔ عزیز بھائی، حضرت خواجہ اویس کرنی کے بارے میں پوچھا تو مدینہ شریف کے زائرین اور وہاں کے مقامی لوگ بھی کہنے لگے کوئی نہیں پتا، ہم نہیں جانتے، ملے ہی نہیں۔ تو کہا باریک سا وجود ہے، پرانا سا لباس ہے، برس کے داغ ہے، چہرے پہ داڑھی زیادہ گھنی نہیں، کسی کو پاس نہیں بٹھاتے۔ اور پھر ایک جملہ اور کہا، سنا ہے روتے ہیں تو بڑے درد سے روتے ہیں، سنا ہے بھیگی رہتی ہیں پلکیں، سنا ہے ان کی پلکیں بھیگی رہتی ہیں۔ میں 2-4 دن پہلے کسی سے سن رہا تھا شعر، اس نے کہا تھا ایک واری میریاں اکھیاں تو انہوں نے اتھرو پونجے سن، ہن چسکا پہ گیا رونے دا، ہر ویلے یا ہوزاری ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی اس کی کیفیت ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا یار وہی تو اویس کرنی تھے، کدھر گئے؟ کہنے لگے کوئی خبر نہیں، جب وہ آئے ہیں تو ان کے آنے کا انداز ہی نرالا تھا، سسکیاں اور آہیں نکل گئیں اس شخص کی جب وہ مدینے آیا۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں ڈھونڈتا رہا، تلاش کرتا رہا، پھر میں ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے عراق میں آیا تو نہر فرات کے کنارے ایک کمزور سے آدمی کو ریت کے ٹیلے پر بیٹھ کے وضو کرتے دیکھا۔ کہتے ہیں جب ان کا وضو مکمل ہوا تو میں نے کہا السلام علیکم، تو کہتے ہیں انہوں نے چہرہ نہیں پھیرا، وہیں بیٹھے بیٹھے کہنے لگے وعلیکم السلام یا حرم بن حیان، یا حرم بن حیان وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ من انت، آپ کون ہے؟ تو کہنے لگے وہی ہوں جسے تم مکے اور مدینے ڈھونڈتا رہا۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ بڑا خوبصورت جملہ ہے، اللہ کرے آپ کو یہ یاد رہ جائے، سبق کبھی نہ بھولنا، یہ سبق کبھی نہ بھولنا۔ بابا صاحب کے مزار پہ گئے تو خالی آ گئے، داتا صاحب گئے تو خالی ایسے چلے گئے، ہم فارغ لوگ تھے، کوئی کام نہیں تھا کہ بابا فرید کی گلیوں میں گھومتے رہے، ہم فارغ تھے کہ 2 بجے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی جالیوں کے سامنے کھڑے رہے۔ ہم کو پتھر چاٹنے والے لوگ تھے کہ آدھی آدھی رات بیت گئی اور ہم بزرگان کرما والا شریف کھڑے رہے۔ یہ کیسے ہو گیا کہ محدث اعظم کے مزار پہ کھڑے رہے؟ ایسے ہی کوئی بات تھی؟ حضرت اویس کرنی بول کر فرمانے لگے، کہنے لگے کیا کہا تو نے کہ میں تجھے کیسے جانتا ہوں؟ فرمانے لگے تو مجھ سے پیار کرتا ہے، عارف تو روحی من روحی کا، میری روح تیری روح کی جاننے والی ہے۔ یہ روحوں کا رشتہ ہے، یہ خطا نہیں جایا کرتا۔ عارف تو روحی من روحی کا، میری روح تیری روح کو جانتی ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ کوئی ایسے لوگ تھے، تو اتنی جگہ مجھے تلاش کر آیا اور میں تجھے جانوں نہ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ڈھونڈتا رہا گلی گلی اور میں کہوں کہ میں تجھے جانتا نہیں؟ فرمایا حرم بن حیان میں، ہاں میں دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ رب کریم مجھے اور تجھے جنت میں اکٹھا کر دے۔ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ دعا کی تو وہ چل پڑے۔ میں نے کہا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ فرمانے لگے میرا پیچھا نہ کرنا، میں کسی اور منزل کا مسافر ہوں۔
اور جس رستے میں چل رہا ہوں نا، ان منزلوں پہ ساتھ نہیں کسی کو لیا جاتا. یہ میری اپنی ذاتی منزل ہے، اس میں پاؤں پہ چھالے ذرا سخت ہوتے ہیں. ہر آدمی کا کام نہیں یہاں چلنا، تو مجھے تنہا رہنے دے اور مجھے اپنی مرضی سے چلنے دے. کہتے میں نے منت کی تو کہنے لگے بس تو نے جد و جہد بڑی کی تھی تو تیرے ساتھ ملاقات کر لی، تجھے پہچان لیا، تیرے ساتھ بات کر لی، ورنہ میں کہہ چکا ہوں اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے. اسی لیے میں نے حضرت غالباً امام شورانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پڑھا ہے کہ قیامت کے دن جب حضرت ویسے کرنی جنت میں جائیں گے تو ممکن ہے اس وقت بھی لوگوں کو دیدار نہ کرایا جائے، بلکہ امام شورانی کہتے ہیں اللہ 70,000 فرشتے ان کی شکل کے پیدا فرمائے گا اور ان کے جھرمٹ کے اندر چھپا کے انہیں جنت میں داخل کرے گا. ملاقات کس سے ہوگی؟ صرف انہی سے ہوگی جن کے لیے انہوں نے زندگی گزار دی. یا خدا سے ملیں گے یا مصطفیٰ کریم سے ملیں گے. یہ بھی لوگ تو محبت کریں، صالحین کا پیار، نیک لوگوں کی محبت، صالحین کی محبت رستہ آسان کرتی. کوئی شک نہیں کہ زمانے میں سارے لوگ اچھے نہیں ہوتے، برے لوگ بھی آئے ہیں مارکیٹ میں، ہوتے ہیں، لیکن 2 4 5 10 بروں کو لے کر کے اچھوں کی محبت چھوڑ دیں گے، نیک لوگوں کا ذکر چھوڑ دیں گے، ان کا پیار چھوڑ دیں گے، ان کا تذکرہ پڑھنا چھوڑ دیں گے، ان کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیں گے. گزشتہ دور میں جو بادشاہ بھی نیک ہوئے نا، وہ بھی صالحین کی محبت کی وجہ سے نیک ہوئے. اورنگزیب عالمگیر اگر کچھ بہتر ہوئے تو اس لیے کہ ملا جیون نیک آدمی سے محبت کرتے تھے. محمود غزنوی کی بہتری کا سبب یہ تھا کہ حضرت سیدنا ابوالحسن خرقانی کے پاس جایا کرتے تھے. صالحین کی محبت نے بادشاہوں کے رخ بدلے، بادشاہوں کے. ان لوگوں کو پیار تھا تو حالات جہانگیر بادشاہ جایا کرتا تھا خواجہ اجمیر کے آستانے پر، تو لوگ کہتے ہیں کہ بڑے سخت دنوں میں بھی ہم اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھا کرتے تھے. درد والی جگہ پہ جاتے تھے نا لوگ تو درد مند ہو جاتے. اس لیے صالحین کا پیار کبھی نہ چھوڑے، کبھی نہ چھوڑے. میرے بھائی کپڑوں پہ مٹی پڑ جائے نا تو کپڑے دھوئے جاتے ہیں، اتار کے پھینکے نہیں چاہتے. چیزیں غلط ہو جائیں تو گرد جھاڑی جاتی ہے. اس نظام کو چھوڑا، صالحین کا پیار کبھی نہ چھوڑنا، کبھی نہ چھوڑنا. رب کریم کے بندوں کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرے گی آپ کو. اللہ کے بندوں کی محبت آپ کے اندر جلوے پیدا کرے. اور اگر آپ ان کو پڑھیں گے، میں جب پاک پتن شریف جاتا ہوں یا کسی مزار پر میں کھڑا ہوتا ہوں نا، تو وہ جو حالات پڑے ہوتے ہیں نا ان بزرگوں کے، وہ سامنے آتے ہیں کہ یہاں خواجہ نظام الدین محبوب الہی تشریف لائے. دیکھیں نا، اگر کوئی بندہ سوچے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کلیجہ پھٹنے کو آئے. جب خواجہ نظام الدین صاحب کہتے ہیں کہ جو باب جنت ہے نا بابا فرید صاحب کا، کہتے ہیں ایسے ہی باب جنت نہیں، فرماتے ہیں جب بابا صاحب کا وصال ہوا تو بابا صاحب وہیں لیٹے ہوئے تھے جہاں آج ان کی مزار ہے، اور ان کے سرانے بالکل جس جگہ کو لوگ باب جنت کہتے ہیں وہاں میں نے رسول پاک کو کھڑے ہوئے دیکھا ہے. اب کوئی آدمی حضور کی خوشبو محسوس، اس کا ایک ارادہ بن گیا نا کہ یہاں حضور کھڑے تھے، اس پر کیفیت کیا طاری ہوگی، اس پر انداز کیا ہوگا، اس پر وارد کیا ہوگا، وہ کہاں پہنچ جائے گا 1-2 منٹ کے اندر. تو یہ تو اس وقت ہے جب اس کے محسوسات ہوں گے، جب وہ نظریاتی طور پر اس بات سے متفق ہوگا، جب وہ خوشبو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا. ایک بات عذرائے محبت ہے، کہہ دیتا ہوں چونکہ سوالات ہوتے رہتے، کہہ دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت کے ایک مرید تھے مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ، بڑے تگڑے آدمی تھے. جن لوگوں کی پوزیشن بڑی سخت فاضل لوگ ہوتے ہیں نا، اور حاضر جواب 1 منٹ سے پہلے پاک پتن شریف گئے تو باب جنت سے گزر کے آئے. باب جنت سے کسی ہمارے عالم نے نہیں لکھا کہ جب وہاں سے گزر گیا اب توبہ نہ کرے اور کوئی اچھا عمل نہ کرے تو جنت میں جائے گا. بس یہ کہا کہ ایک دروازہ ہے جہاں خواجہ نظام نے حضور علیہ السلام کو کھڑے دیکھا، گزر جائے کوئی تو الحمدللہ اس کے لیے ایک برکت ہے. لیکن کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ اب وہاں سے نکل کے آ جائے اور معاذ اللہ جھوٹ بولے، جو مرضی کرے اور کہ میں جنتی ہو گیا. یہ معنی کسی بندے نے بھی بیان نہیں کیا. ہاں وہاں سے گزر کے آئے، سچی توبہ کرے، بعد میں اپنے اعمال پہ محنت کرے، اللہ اسے برکت عطا کرے گا. فرماتے میں پاک پتن شریف سے ہو کے آیا، رش بڑا تھا، اس کے ایام تھے، تو باب جنت سے گزر کے آیا تو میں بس کی چھت پہ بیٹھ گیا. کچھ اور لوگ بھی تھے، تو ان میں سے کچھ ایسے صاحبان بھی تھے جن کو بیماری ہوتی ہے چھیڑ کے رکھنے کی، کوئی نہ کوئی بات کیے رہتے ہیں، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. کہتے ہیں انہوں نے بات چھیڑ دی، مولانا کہاں سے آ رہے ہو؟ تو میں نے کہا پاک پتن شریف.
تو کہنے لگے کہ آپ وہ بہشتی دروازہ جس کو کہتے ہیں باب جنت وہاں سے بھی گزرے ہیں؟ کہنے لگے الحمدللہ، لائن تو بڑی لمبی تھی پر موقع مل ہی گیا ہے، گزر گیا ہوں وہاں سے۔ تو کہتے ہیں مجھے سونگنے لگ گئے۔ کہنے لگے پھر تو آپ جنتی ہو گئے ہوں گے، پر آپ کے پاس سے جنت کی خوشبو نہیں آ رہی۔ تنزیہ انہوں نے کہا، تنزیہ۔ تو کہتے ہیں انہوں نے طنز کیا تو مجھے بھی حق حاصل تھا، جواب در جواب کی تو اجازت ہونی چاہیے نا۔ میں نے کہا مولانا آپ کیوں سونگ رہے ہیں؟ کہنے لگے میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ جنتی 500 سال بھی دور ہوگا تو اس کے پاس سے خوشبو آئے گی، یعنی 500 سال لگیں گے ابھی اس تک، تو پھر بھی جنت کی خوشبو آئے گی، تو آپ سے تو کوئی نہیں آ رہی۔ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا آپ نے ایک حدیث پڑھی ہے، اگلی بھی پڑھ لینی تھی۔ حضور نے فرمایا جہنمی کو جنت کی خوشبو کوئی نہیں آئے گی۔ یہ نہیں پڑھی ہے آپ نے حدیث؟